اسکرین ٹیم ہمیشہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں مختلف قسم کے کنٹینٹ لے کے آیا کرتی تھی. آج بہت ہی انٹرسٹنگ اور منفرد پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں. گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان شناہ زبان میں ہے. عنوان کچھ یوں ہے کہ حاکم جاوید اقبال صاحب کی کتاب سے. مسٹر موری ناظرین، جو قومیں اپنی دستور اور ثقافت کو بھول جاتی ہے وہ اپنی شناخت کھو دیتی ہے. ویسے بھی جو بڑی ثقافتیں ہیں وہ چھوٹی ثقافتوں پہ قابض ہو جاتی ہے، ان کی شناخت ختم کرنے پہ مصروف عمل. یہ بالکل ایسا ہی ہے. آج اگر ہم اپنے گھر کی مثال لیں تو ہمارے بچے دادو اور دادا دادی کو ابو امی آجی بابو کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ ان کے جو اپنے ابو امی آجی بابو ہیں ان کو ممی یا پاپا کے نام سے جانتے ہیں. اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو ہم اپنی ایک خوبصورت زبان ہے اس کو چھوڑ کے ہم کہیں اور جا رہے ہیں. ہرگز بھی اپنی ثقافت کو نہیں بھولنا چاہیے. حاکم جاوید اقبال صاحب کی کتاب کی روشنی سے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے. انہوں نے شناہ زبان میں ایک فلسفانہ انداز میں جو محاورے انہوں نے بیان کیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو ان کو ہم اپنی زبان میں پیش کرنا چاہیں. اور جو ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو بڑی سنجیدگی سے اور دلچسپی کے ساتھ ان الفاظ کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. شناہ زبان میں کچھ اس طرح کے محاورے ہیں، میں آپ کو ان کو شناہ زبان میں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کی جو تشریح ہے وہ تو میرے خیال سے آپ خود بھی سمجھ جائیں گے، اور ہم بھی اس کو جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وطن فت ہے دستور فت نہیں تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم جہاں کہیں بھی روزگار کے معاملے میں یا ترقی کے معاملے میں کہیں جاتے ہیں تو اپنے دستور اور کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے. تو ہم سنگھ ہبرو نیبئی، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جب کوئی بہن یا بیٹی کسی وجہ سے طلاق ہو کے بھائی یا اپنے والدین کے گھر میں آتی ہے تو ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے خون ہو، آپ اس گھر میں ہمارے لیے کسی قسم کی بوجھ نہیں ہو، آپ ادھر خود کو بوجھ نہیں سمجھیں. تو اس حساب سے یہ بولا جاتا ہے کہ معیارشن اپورٹ ہبرو نیبئی تائے گولی شر مرک بھائی. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو مختلف قسم کے حالات آیا کرتے ہیں، ہمیں اچھے اور برے حالات سے درگزر بھی نہیں گھبرانا چاہیے. آج اگر حالات برے ہیں کل اچھے بھی آ سکتے ہیں. اس حساب سے ہمارے جیسے بائی موئے مشو کبونی ہر ایک جو پھت بھی لیک نہر. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر 12 آدمیوں کی جو بیوہ ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہیے، مگر جو ایک سے طلاق دیتی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے. بیوہ تو یا قدرتی موت کی وجہ سے وہ بیوہ ہو گئی، بیوہ پہ بیوہ ہوتے مطلب جو نا 12 دفعہ بھی بیوہ ہو گئی تو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہیے، مگر کسی ایک سے بھی طلاق ہو جاتی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنے کا اس معاہدے میں اشارہ ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ہر کوئی عورت جو ہے نا وہ کچھ ان کی غلطی کی وجہ سے اس کی طلاق ہو، مگر ایسا ہرگز بھی نہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے، کچھ شوہر کی غلطیوں کی وجہ سے بھی طلاقیں ہوا کرتی ہیں. چیز کا مذہب ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے عورت کی جو خاصیت ہے اس حساب سے یہ بولا جاتا ہے کہ عورت جہاں کہیں بھی کسی نئے ماحول میں جاتی ہے تو وہ فوراً اس میں متاثر ہو کے ڈل جاتی ہے. اس حساب سے اس معاملے کا استعمال کیا جاتا ہے.